عوام پر پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں شیرین کافی اضافہ کر دیا۔ بالکل 5 روپے کی فی لیٹر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہے۔ نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پہ 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت اب 275 روپے کافی اضافہ کر دیا۔ بالکل 5 روپے کی فی لیٹر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہے۔ نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پہ 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت اب 275 روپے کافی اضافہ کر دیا۔ بالکل 5 روپے کی فی لیٹر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہے۔ نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پہ 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت اب 275 روپے کافی اضافہ کر دیا۔ بالکل 5 روپے کی فی لیٹر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہے۔ نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پہ 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت اب 275 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ بہت بڑا اضافہ ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر لیں، کل ہم یہ ذکر کر رہے تھے، حکومت کی تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا اور انتظار کے باوجود پہلے انتظار کیا گیا کہ بانی کے اہل خانہ پہنچے تاکہ یہ جو علاج ہے وہ شروع ہو سکے، جو معائنہ شروع ہو سکے، تو لیکن انتظار کیا گیا، بہت دیر انتظار کیا گیا، پھر بالآخر سینئرز کی جو وہاں پر ٹیم تھی، سینئر ڈاکٹرز کی، وہ وہاں پر موجود تھی اور میڈیکل ٹیم کی جانب سے رپورٹ تیار کی گئی ان کا معائنہ کرنے کے بعد، جو آج ہی حکومت کے بھجوائے جانے کا امکان ہے۔ اور یہ وہ رپورٹ ہے، چونکہ یہ پورا جو ایک پروسیس ہے فواد، وہ ایک سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ ہو رہا ہے، تو یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ یعنی کہ بہت اہم یہ رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بینائی بہتر ہونے لگی ہے۔ تو ایک اچھی خبر یہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے جڑی، بانی پی ٹی آئی سے جڑی، کہ جیسے ہی ان کا علاج شروع ہوا ہے، آنکھ کی بینائی ان کی، پہلے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آنکھ کی بینائی ان کی متاثر ہوئی ہے، لیکن اب کم از کم یہ ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی علاج کے بعد بہتر ہونے لگی ہے اور جو میڈیکل رپورٹ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بانی کا طبی معائنہ مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ فیملی اور ذاتی معالجین کے بغیر معائنہ قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دھرنا بھی جاری ہے۔ بالکل دھرنا جاری ہے اور پارلیمنٹ کی راہداریوں پر آج دھرنے کا 6واں روز ہے، دھرنا دیا جا رہا ہے۔ وہی مطالبات ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقینی طور پر کل، لیکن اس حوالے سے یہ جو مطالبہ ان کا ہے مسترد کی جاری رپورٹ یہ کہہ کے کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا رہنما وہ موجود نہیں تھا، لیکن وہ انتظار کیا گیا تھا کہ پھر مختلف اسپتالوں سے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پر پہنچے تھے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ بہرحال انتظار کے بعد جو معائنہ وہ شروع کر دیا۔ اور دونوں ڈاکٹرز جن کا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے بہت ہی زیادہ قابل ہیں۔ الشفا انٹرنیشنل کے 18 سال کا ایک کا تجربہ ہے، ایک کا 20 سال کا تجربہ ہے، تو بہت ہی بہترین ڈاکٹرز حکومت نے فراہم کیے ہیں بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے، آنکھ کی بینائی ان کی جو متاثر ہو رہی ہے اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا۔ کیا کہا ہے ذرا بتائیں ہمارے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جیل میں قید لیڈر بہانے تلاش کر رہا ہے، جیل مردوں کی طرح کاٹی جاتی ہے، خواتین کی طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے ظاہر ہے تھوڑا پاسٹ میں وہ گئے ہیں، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جب میری بہن کو عید کی رات جیل بھیجا تھا اس وقت یہ سب کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ جی ہاں بالکل، ہمیں یاد ہے کہ فریال تالپور جو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا باقاعدہ چاند رات کو، تو وہ ذکر انہوں نے کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ یاد ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا چونکہ ظاہر 13 سال آصف علی زرداری نے جیل کاٹی ہے، تو وہ طنز کر رہے ہیں ایک طریقے سے بانی پی ٹی آئی کے اوپر کہ آپ کو تو بھائی ابھی 1.5 سال ہوا ہے اور 1.5 سال کے اندر ہی آپ کی جانب سے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے خوراک نہیں مل رہی، کبھی بہانہ کیا جاتا ہے کہ میرا علاج نہیں ہو رہا، تو کیا کہنا ہے صدر پاکستان کا، سنتے ہیں ذرا۔ یہ تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو، اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے، آئے ہو زاری ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو، میں جیل میں ہوں، خدا کا خوف کرو، تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح رونا کس بات کا ہے؟ آپ نے جب میری بہن کو عید کی رات کو نکال کے جیل میں بند کیا، آپ کو اپنی بہنوں اور بیوی کا اور ماں کا خیال نہیں آیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اپوزیشن جماعتوں کا اسلام آباد میں احتجاج چوتھے روز بھی جاری۔ پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، راستے بند۔
اس حکومت کی شیرین ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مکمل طور پر کامیاب سفارتکاری کا سفر جاری ہے، اور ایسے میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آسٹریا پہنچ گئے ہیں، جہاں ویانا پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ بالکل ایسے کچھ ویژولز بھی ہم دکھا رہے ہیں، ویانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی یہ ویژولز ہیں۔ جب وہ پہنچے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا، آسٹرین مسلح افواج کے دستے نے سلامی پیش کی، واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کی خصوصی تقریب سے خطاب بھی کریں گے، یہ ان کے اسکیجول کا حصہ ہے۔ آسٹرین چانسلر سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم آسٹریا جو بزنس فورم میں بھی شرکت کریں گے، اور وزیر اعظم انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو اس تناظر میں اس دورے کو انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے تو ہم خیر آگے بات کرتے بھی رہیں گے، لیکن کچھ انسٹرکشنز بھی ہیں جنہیں بڑے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل، ایک بہت بڑا مسئلہ پنجاب میں یہ تھا کہ پولیس کا رویہ، پنجاب پولیس کو تھانے دار کا رویہ چھوڑ کر اب خدمت گزار بننا پڑے گا۔ اب شہریوں کو سر کہہ کر پکارنا ہوگا، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایسا حکم دیا ہے۔ پولیس کو اصلاحات کے لیے 3 ماہ کا وقت انہوں نے دے دیا۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں فواد، تھانے کے باہر پولیس سے متعلق جو شکایات کے ازالے کے لیے ایک پینک بٹن نصب کیے جائیں گے، باقاعدہ FIR کا آن لائن ٹریکنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا، پولیس اہلکاروں کو باڈی کیم بھی لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ بہت سارے اقدامات اس میں یہ ہے نا کہ شیرین کے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ جو پولیس کا رویہ ہے وہ بہت زیادہ حد تک آمیز تھا، تو اس رویے کی بارہا شکایت ہوئی، تو ایسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس کا یہ ایک اچھا اقدام ہے، and we really hope and looking forward to it کہ انشاءاللہ یہ اسی طرح ایگزیکیوٹ ہو۔ لیکن خیر ہوپس کچھ ہم نے یہ بھی رکھے تھے کہ اور جو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رحیمیہ خان کے کچے کا جو علاقہ ہے اس میں جو کلیئر کیے گئے علاقے ہیں جہاں فلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مفت ادویات اور کتابیں تقسیم کی گئی ہیں۔ محمد فیصل ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقوں میں حالیہ آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ علاقے میں امن کی فضا بحال ہونے کے ساتھ ہی فلاحی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ متاثرہ آبادی کے لیے طبی کیمپس اور مفت ادویات تقسیم کے ساتھ بچوں میں مفت کتابیں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ حالات یہاں پہ ایسے ہوتے تھے، لوگوں کو دن میں بھی نہیں نکل سکتے، ہم خود بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا کرم ہے، اب حالات بہتر ہیں، تو اب یہاں پہ بچے بھی انشاءاللہ بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ہمیں ایک میڈل سکول دیا جائے اس بستی میں، اتنی بچیاں ہمارے ہیں کہ 15-20 بچیاں پرائمری پاس کر کے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اعلیٰ حکام بھی متاثرہ علاقوں میں مکمل امن بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ 8 سکول ہم نے پرپوز کر رہے ہیں اور 2 ہیلتھ فیسلٹیز نہیں پرپوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح 16 سڑکیں بالکل جو اندر آپ کے بند کے اس طرف ہے اس طرف پرپوز کرنے جا رہے ہیں۔ 61 کلومیٹر کا بند پرپوز کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے علاقے میں پٹرولنگ میں اور انکریز ہوگی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی۔ ہاں، جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، کرمنل ایلیمنٹس جو ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ فلاحی سرگرمیاں مستقل بنیادوں پر جاری رکھی جائیں تاکہ امن، تعلیم اور ترقی کا سلسلہ برقرار رہے اور مقامی آبادی کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ محمد فیصل، سما، رحیم یار خان۔ اور محکمہ ریلوے کی دہائیوں قبل بچھائی گئی پٹریاں مسافروں کے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں خستہ حال ریلوے ٹریک مرمت نہ ہونے پر ٹرین کے پٹری سے اترنے کے واقعات معمول بن گئے۔ اس کا آپ اندازہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ لاہور سے آپ کراچی جا رہے ہو تو پنجاب میں تو آپ کا سفر بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ سندھ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ پٹریوں کا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ دیکھیں نا، صرف 5 روز میں 3 بڑے واقعات نے مسافروں کو یقینی طور پر خوف میں مبتلا کیا ہے۔ مونس احمد نے رپورٹ تیار کی ہے، دکھاتے ہیں۔ 5 روز میں ٹرینوں کے پٹری سے اترنے کے 3 بڑے واقعات، ریلوے نظام پر سوالیہ نشان۔ کراچی پہنچنے والی سکھر ایکسپریس کی 3 بوگیاں ڈی ریل ہو گئی، مسافر خوف کا شکار ہو گئے، منزل پر بروقت پہنچنا مشکل بن گیا۔ ہمارے سامنے بہت ہی حادثے ہو چکے ہیں نا، کیونکہ ان کا اس کا مسئلہ ہے، ان کی پٹریوں کا مسئلہ ہے، جو کہ عوام بھی پریشان ہے، گورنمنٹ جو ہے اس کو زیادہ فوکس نہیں دے رہی نا۔ اکثر پٹریاں اندرونی سندھ میں یہی حالات ہیں، اور یہ کراچی میں 2 حادثے ہو گئے، تو اس سے مسافروں میں خوف و ہراس کی وہ پیدا ہو رہی۔ بچپن سے ہم لوگ جب آتے جاتے ہیں اس پہ تو یہی حالات ہیں ان کے، اب تک یہ جو ہے نا صحیح بھی نہیں ہوا ہے کبھی بھی۔ پیر کے روز مہراب پور کے قریب مال گاڑی اور گزشتہ روز ملیر کے نزدیک ہزارہ ایکسپریس پٹری سے اتری۔ سکھر ایکسپریس کو ریلیف ٹرین کے ذریعے 3 گھنٹوں کی کوششوں کے بعد درست کیا گیا۔
पाकिस्तान रेलवे की जो ML1 का सबसे जो प्रायोरिटी वाला जो सेक्शन है ना, वो कराची से लेके रोहड़ी है। ML1 का जो प्रोजेक्ट था वो 4-5 साल से वो वेटिंग में है, उस वजह से ट्रैक मुतासर हुआ है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बैनुल अक़वामी डोनर्स इदारों की मुआवनत से कराची से पेशावर तक नया ट्रैक बिछाने का मंसूबा ML1 के जरिए तरजीही बुनियादों पर सिंध के खस्ताहाल ट्रैक बेहतर किए जाएंगे। ट्रेनों की रीरेलमेंट समेत दीगर वाक़यात की रोकथाम के लिए रेलवे हुक्काम कहते हैं ML1 मंसूबा नागुज़ीर है, लेकिन ये मंसूबा कब शुरू होकर कब पाए तकमील तक पहुँचेगा, ये तो अभी वो भी बताने से कासिर नज़र आते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची।